حضور صدیق اکبر تشریف لائے. آپ بھی آ رہے ہیں تو پوچھے آپ نے سرکار میرے بچے کا کی حال ہے, میرے بچے کے متعلق کی گمان ہے, یا کس طرح دیکھے ہوگا واقعہ کچھ ہوا. آپ سے ذہن مبارک کے قرآن پاک کی آیا کریمہ آ گئی کہ بل حجاب ولا چلا کا شہید جڑے نے کہ زندہ نے لیکن انہوں کی زندگی میں کوئی سمجھ سکتا نہیں. لہذا آپ نے اس قرآن پاک کو مد نظر رکھتے ہوا اور اس ماں کے دل کی تصدیق یا تسکین کے واسطے آپ نے قرآن پاک کی آیا کا ترجمہ کرتا فرمان لگے تیرا بچہ زندہ ہوتا زندہ, تیرا بچہ زندہ ہے. وہ بڑی پریشان کیا ہو گیا, کہنے لگی علی کرم اللہ وجہ کریم وہ ذات ہے کہ جنہوں کے متعلق میرے رب العزت نے ارشاد فرمایا جال حق و وضاحت الباطل, حق آ گیا کہ باطل سے رہ سکتا ہی نہیں. کہ وہ ہستی ہے کہ جس کی زبان سے حق نکلتا ہے تو اس نے شہادت کا اعلان فرمایا, اور صدیق اکبر کی زبان بھی کبھی دوسری گل نہیں ہو سکتی. یہ نہ کہ وہ زندہ تھا زندہ گل کے میں بنے فرق بہت سارا. آپ پریشان ہو گئی اور اس کے بعد پھر ٹوٹ گئی. سرکار کائنات فخر موجودات ساری کائنات کے مالک اور ساری کائنات کے دسترس اور رحمت للعالمین آپ کی بارگاہ سے پہنچے اور عجی عرض کرنے والے حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہو. آپ حاضر ہو آپ نے ارشاد فرمایا جبریل کس طرح آئے ہو, کہنے کہ سرکار ایک مسئلہ درپیش ہونا ہے آپ سے, آپ کی خدمت کے ایک مسئلہ پیش ہونا ہے. یہ مسئلہ کہنے لگے کمائی صاحب آ رہے ہیں, انہوں کا بیٹا واقعہ شہید ہو چکا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی زبان پاک کے جو کلمہ نکلے وہ کلمہ الحق کا شک و شبہ کرنے والا بے ایمان ہے. تو لہٰذا شہید ہو چکا تھی, لیکن صدیق اکبر کی زبان کی یہ برکت ہے کہ جس وقت روح اسرائیل لے جا رہا تھی تو صدیق کی زبان کو نکلا کہ وہ زندہ ہوتا زندہ ہے. تو اللہ کریم نے اس واقعہ میں جو صدیق اکبر کی زبان کو نکلا تھی واقعہ علی المرتضیٰ شیر خدا کی زبان کے بعد جو کسی ہو چکا تھی, لیکن جس وقت شیر صدیق کی زبان سے نکلا اسی وقت روح واپس آ کے تو اسے دوبارہ تکبیر اور یہ صدیق کی نشان ہے کہ اگر کوئی زبان جو کلمہ نکل جائے تو اللہ کریم نے وہ واقعہ پیش کرنا تھا. اگر صادق ہو گئے تو وہ واقعہ کی تصدیق کرنے والا ہے, صدیق ہو گئے تو واقعہ کی تصدیق کرنے والا. تو میرے دوست کا عزیز فرمایا وہ شہداء تیسری جماعت وہ ہے کہ جو شہداء کی جماعت ہے, اور انہوں کی جماعت یہ ہے کہ مختصر انڈیا کیونکہ وقت لمبا ہو جائے گا شہید بندے ہیں. مختصر انڈیا وہ ایک ترجمہ سمجھ لو کہ شہید کی زندگی ایسی ہے. فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون, ہے جو زندہ والاحیاء عند ربهم يرزقون. اگر کسی روزی کے متعلق یہ گمان کرتے ہو کہ تو کھاندے ہوں گے کہ تو پیندے ہوں گے, میری ذات کیوں ہے کہ جس وقت تو اپنی ماں کے پیٹ میں اس وقت تو کتوں کھانا ہے, اور جس وقت تو پیدا ہوئے ہیں تمہیں تو کوئی قتل ہے ہی نہیں تھی. تم اس ذات نے سکھایا کہ تم اپنی غذائے حاصل کر لے, اپنی ماں کی چھاتی چوں غذائے چوس لانی ہے تین دودھ ملے گا. تو کوئی دنیا کی طاقت, کوئی دنیا کا علم, کوئی دنیا کی دانش یا عقل اس بچے کو سمجھا سکتی کہ تم ماں کا دودھ پینا. جس وقت میں اس وقت آئے تیرے سے میں اس وقت بھی تنوع غذا دے سکتا اور زندگی کے بھی تنوع میں نعمتاں دے سکتا. اس طرح کے میری ذات یعنی اتنی بڑی عظیم ذات ہے میں جو چاہنا کر سکتا ہوں. تو لہٰذا ایسا خیال کر کے کھانے کہ بل حیاء نے اندر رکھتے ہم یوزا کروں جس تمہیں اس زندگی چ میں دے سکتا کہ انہوں کی زندگی سے انہوں کے لحاظ بھی دے. میرے دوست عزیز شہید کی یہ شان ہے کہ جس وقت کوئی دنیا کی طاقت تیری دسترس یا تیری مدد واسطے نہیں پہنچ سکتی یا تیری مدد نہیں کر سکتی, اس وقت تو اپنے شہداء کو زندہ ہوتا زندہ سمجھ کے آواز مار لیا خدا کی قسم سے وفاق ہے, تیری کٹنی کٹی جائے گی اور تیری مصیبت دور ہو جائے گی. اس کے بعد وہ صالحین وہ لوگ جو اولیاء اعظام نے جنہوں نے انہوں لوگوں کی تربیت دے جو انعام والے نے انہوں نے سمجھا کہ وہ کسی کہ تصدیق ہو گئی. جو حقیقت انسان ہے اس نے تصدیق کر لیا کہ یہ ذات ہو گئے
جو اس ذات وحدہ لا شریک کے نال تعلق والے نے اگر انہوں کے نال تعلق پیدا ہو گیا تو وہ بھی شان فرمایا بس صالحین جو لوگ صالح اور نیک عمل کرنے والے نے اور میری یاد کرنے والے نے اور یہ اعظام کی جماعت ہے جس وقت وہ لوگ محبت پا لیتے ہیں کہ پھر اسی بھی انہوں محبت کرنی شروع کر دیں گے فرمایا نہ اولیاءکم پھر حیات دنیا و فی الآخرہ ساری دوستی کا معیار یہ ہے کہ دوسرا دوست اگر دوستی قائم کرتا ہے تو وہ زندگی تک دوستی ہے لیکن میری کہ میرے محبوب کی دوستی ایسی ہے کہ وہ زندگی جس میں تو زندگی سمجھنا ہے اس زندگی میں بھی ساری دوستی ہے جب قبر سے چلے جائے تو پھر بھی ساری دوستی ہے جب حشر سے چلے جائے تو پھر بھی ساری دوستی ساری دوستی کا یہ معیار ہے کہ اس دوستی کے فرق کوئی نہیں آتا دوسری دوستیاں جو فرق آ جاتا ہے دوست دنیا تو چاہتے ہیں 4 دن انہوں کا یعنی جانچ کر کے 4 دن انہوں کا تذکرہ کر کے انہوں کے خیال میں گزار کے اس کے بعد پھر عقیق کسی تمناؤں میں اجایا گیا ہوں کھلونے دے کے بہلایا گیا تو اس پیار کو کسی اور پیار کے منتقل کیا جاتا ہے لیکن میرے دوست عزیز بس صالحین اولیاء اعظام کی یہ دوستی ہے کہ اللہ کے محبوب کی یہ دوستی ہے فرمایا جس طرح میری ایسے دوستی ہے اس طرح میری قبر کی بھی دوستی ہے میری حشر بھی دوستی ہے ایسے واسطے اسی انہوں لوگوں کی بارگاہ جانے ہیں اور اہل قبول سمجھ کے نہیں جاتے بلکہ اس دوستی کے لحاظ سے نہ جانے ہیں کہ اللہ کریم نے فلاں شخص کو اپنا دوست بنایا سی فرمایا کہ انہوں کی شان کی ہے پہچان کی ہے جنہوں کے نال میری دوستی ہو جاتی ہے میرے محبوب کی تو سمجھ آتی جاتی جی میرا خیال کوشش کی بھی تو بننا ہوگی نا گل کچھ ہو شروع ہوگی پر کبھی کسی میرے گھر کو دیر چاہیے تو فائدہ ہو جائے کیونکہ عقیدت والی ساری گل ہے ایک پیار نال گل سن لیا فرمایا اللہ کریم نے بھی انہوں کی پہچان پتا کی جنہوں نے میری دوستی ہو اچھا یہ اللہ کی ہے فرمایا نحن اولیاءکم اسی جنہوں دوست بنا لیے نا کہ انہوں کی شان یہ ہوتی ہے ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم جو کچھ انہوں کے ذہن کے بچ آ جائے نا جو کچھ انہوں خیال آ جائے جو انہوں کا ارادہ ہو جائے وہ ارادہ میری رضا تو بغیر نہیں ہوتا ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم جس وقت انہوں خیال آ جاتا تو میں پورا کر دوں انہوں خیال آ جائے اسی سوچ مر جائیے کہ ساڈا کھ نہ بڑے کہ انہوں نے سوچ آ گیا کہ سب کچھ بنتا چلے گئے جب بنانے والا مگر ساتھ ہو گئے تو سب کچھ بن جاتا ہے فرمایا پھر انہوں کی شان یہ ہے کہ انہوں کے ذہن چ کوئی خیال آ جائے کہ اثر ہو جانا چاہیے وہ اجے ذہن چ خیال کرتے رہے بڑا کچھ کیا ماں کرتا ہی میں وہ سارا ہی پورا کر دینا جو کچھ انہوں کے ذہن چل رہا ہے پھر فرمایا اگلی تعریف یہ ہے بلا کچھ کیا ماں کرتا ہوں یہ وہ زبانی کہہ دینا بھی یا اللہ ایسا ہو جانا چاہیے کہ مجھے تقدیریں نہیں بدلنے پیر سے میں بدل انہوں نے یہ تو میرے دوست عزیز